آزادی پسند نفس اور خواہشات اندرونی طور پر اور شیطان جو ہے یہ بیرونی طور پر ہر نیک کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان اندرونی اور بیرونی شرور سے بچنے کے لیے نیک کام کے شروع میں اللہ کی امان اور اللہ کی پناہ لے لینی چاہیے، اور یہ پناہ اعوذ باللہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ، ہمارے بڑے دشمن شیطان کے شر سے بچا کر ہمیں اپنی امان میں رکھ، آمین، تاکہ ہم عبادت، اسی طرح تلاوت یا پھر دوسرے نیک اور اچھے کام انجام دے سکیں۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق سب سے پہلی بار جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی، آخری نبی، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام سورہ علق کی پہلی 5 آیات وحی لے کر آئے، تو اس کے بعد پھر ساتھ ہی متصل مسلم شریف کے اندر آتا ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ اے محمد، اللہ پاک کی پناہ حاصل کریں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا کہا۔ ان کے ساتھ ہی پھر سورہ فاتحہ بھی سکھائی اور وضو کا طریقہ بھی سکھایا، پھر نماز کا حکم بھی دیا۔ اب شریعت کا مسئلہ بھی یاد رہے، قرات یعنی تلاوت کے وقت اعوذ باللہ سب سے پہلے پڑھیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور باقی عبادات کے شروع میں صرف بسم اللہ کا نام لے کر اللہ سے برکت کی امید رکھ کے ہر اچھا کام کریں۔ تلاوت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں، اس کے علاوہ باقی تمام عبادات میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ کی جو تاکید کی گئی ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اکثر طور پر ہم جھوٹ، غیبت، غلط باتیں، گالی گلوچ وغیرہ نازیبا الفاظ سے اکثر ہماری زبان جو ہے وہ ناپاک رہتی ہے۔ اللہ کے پاک کلام سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ پڑھ لینے سے وہ زبان بھی پاک ہو جاتی ہے اور شیطان کے شر سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ باقی پناہ کے لفظ اعوذ باللہ